بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جتنی تیزی سے پاک ایران تعلقات میں کشیدگی کی سطح میں اضافہ ہوا تھا، اسکلیشن ہوئی تھی، اتنی تیزی سے ڈی اسکلیشن ہونے جا رہی ہے اور حالات میں بہتری کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایران کو مگر خوش کن امر ہے کہ 48 گھنٹے میں ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے ایران پر ایک جوابی حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر اچانک دونوں ملکوں میں خاصی گرم جوشی دیکھنے میں آئی اور حالات نارملائز ہوتے جا رہے ہیں۔ سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اور کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد ہوا ہے۔ یہاں بعض ناقدین اور شائقین سمجھ رہے تھے کہ شاید اس ایشو کو بہانہ بنا کر انتخابات کو معطل کر دیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے ارباب اقتدار کو اس چیز کی بہت کلیئر واضح طور پر ان کو سچویشن سے آگاہی ہے کہ اگر انتخابات کو ملتوی کیا گیا یا اگر انتخابات کو التوا کا شکار کیا گیا تو یا اس کے اوپر یہ جو دھاندلی اور بدماشی کے جو اس کے اثرات ہیں ان کو ہٹایا نہ گیا تو انتخابات کی ساخت پہلے ہی مجروح ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی حالت میں کوئی بہتری نہیں ہونے والی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا عوامل اور کیا محرکات تھے جس نے ایران کو ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ رات کے اندھیرے میں پاکستان جیسی ایٹمی صلاحیت والی ریاست برادر اسلامی ملک کی سرحدوں کو پامال کرنا، اس کی قومی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنا، یہ ایک بہت بڑا فیل ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا اور پھر اتنی تیزی سے اتنی جلد بازی میں حالات میں بہتری کیوں آئی؟ کیا واقعی اس کے پیچھے روس، چین، سعودی عربیہ اور ترکی کی وہ سفارتی کوششیں ہیں جن کا اس وقت میڈیا پر ذکر آ رہا ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حالات خراب ہونے سے محض چند گھنٹے قبل ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر بوٹ پالشیا ہی صحیح ہمارے نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ حقیقت تو ہے کہ انوار کاکڑ کی کوئی ایسی اوقات یا ورتھ نہیں ہے کہ اس سے بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں کچھ سوال کیا جا سکے یا آگاہی دی جا سکے، مگر سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر اعظم سے مل رہا ہے اور دوسری طرف وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حقائق کو جتنی جلد عوام کے سامنے لایا جائے گا اتنا جلد عوام کا ریاستی معاملات پر اعتماد بحال ہوگا۔ انوار اللہ کاکڑ جب ڈیووس میں تھے تو وہاں ان سے ایک برطانوی صحافی نے کہا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہو رہے ہیں۔ اگر انتخابات صاف اور شفاف ہو رہے ہیں تو آپ بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں اور مبصرین کو پاکستان کے ویزے کیوں نہیں جاری کر رہے؟ صاف بات ہے انوار کاکڑ جیسے بوٹ پالشی اور چپڑ کناتیے کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ مرتضیٰ سولنگی جیسا چاپلوس اور تلوے چاٹ انسان بھی یقیناً اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پاکستان میں صرف اقتصادی اور سیاسی صورتحال ہی بری نہیں ہے، کھیل کی طرف بھی پاکستان شدید تنزلی اور زوال کا شکار ہے۔ ہاکی، اسکواش کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کیونکہ ایک زمانے میں میرے گھر میں ٹی وی پر صرف سپورٹس دیکھی جاتی تھی یا پی ٹی وی کے ڈرامے، اور وہ سپورٹس میں ہم کبھی جہانگیر خان اور کبھی جان شیر خان کے میچز دیکھتے تھے، کبھی ہاکی میں پاکستان کی شاندار فتوحات کو دیکھتے تھے، اور وہ کرکٹ کے میچ تو آج بھی ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ مگر اب ایسا کیا ہوا کہ پاکستانی کرکٹ تباہ ہو گئی ہے؟ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم جسے ایک زمانے میں پاکستان نے 3-0 سے وائٹ واش کیا تھا، پاکستان 4-0 سے اب تک وائٹ واش ہو چکا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی کے چیئرمین جناب اشرف زکا صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی خبر ہے، اچھا قدم ہے۔ انسان میں تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ ایک کام جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بنیادی طور پہ چینی بنانے والے صنعت کار ہیں، آپ چینی چوری کر سکتے ہیں، آپ چینی کو بلیک کر سکتے ہیں، آپ ٹیکس چرا سکتے ہیں، آپ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں، آپ سیاسی چوروں کی سرپرستی اور پشت پناہی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کرکٹ کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اشرف زکا سے پہلے کچھ عرصہ نجم سیٹھی کو لگایا گیا، یہ وہی 35 پنکچروں والا لفافہ ہے جس کی جیبیں اتنی بڑی بڑی یعنی کہ وہ ڈیپ پاکٹس ہیں کہ جن کے اندر بڑے بڑے لفافے بھی چھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ جب ہم نجم سیٹھی اور زکا اشرف جیسے چور چکوں کے ساتھیوں کو کرکٹ جیسے سیریس بزنس کے اوپر لگائیں گے تو پھر کرکٹ کا وہی حال ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی جو پاکستانی کرکٹ کے کھلاڑیوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس بھی کرکٹ کے کھلاڑی نے
पंजाब या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की या सिंध की पुलिस की वर्दियां पहनी हैं और उनके कोई एजाजी रैंक नहीं है, उन खिलाड़ियों पर शदीद जवाल है। शादाब खान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों के साथ जो सब बुरा वक्त आया हुआ है, इनकी बुरी कारकर्दगी और साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी की बुरी कप्तानी, इसके पीछे यकीनन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वो लानत और नहुसत है जो इन पुलिस वालों के न सिर्फ चेहरों से अया होती है, इनके चेहरों पर जिस तरीके से लानत और फटकार पड़ी होती है, साथ ही साथ इनकी बुरी हाल की शेबी किस्म की जो वर्दियां पहन के जिस तरीके से ये सड़कों पर आते हैं और पिछले चंद माह में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जलील और रुसवा करने का तरीकाकार अपना लिया है, इस सब में ये यकीनन एक लानत और नहुसत की तरह है। जो इनकी वर्दी पहनेगा यकीनन उस पर भी जवाल आएगा। पीटीआई के हल्के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे इशारे मिले हैं इलेक्शन कमीशन से कि शायद पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो एक बहुत ही अच्छा होशमंदाना कदम होगा, क्योंकि ये दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देगा कि आने वाले इंतखाबात साफ और शफाफ हो रहे हैं। आने वाले इंतखाबात का वाहिद मकसद पीटीआई को इक़्तिदार में लाना या किसी और सियासी जमात को इक़्तिदार में लाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सियासी हालात में बेहतरी है, ताकि उसके नतीजे में पाकिस्तान के माशी और सफारती हालात बेहतर हों, बैरूनी दुनिया से सरमायाकारी आ सके, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की मईशत और रियासत पर एतमाद बहाल हो और इस वक्त पाकिस्तान जिस बुरे हालात से दोचार है उससे निकल सके। और सबसे आखिर में कल इमरान खान ने अदालत में लोग सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा से मैंने पूछा 2018 के इंतखाबात के बाद कि आखिर मेरे 30 उम्मीदवार जो जीत चुके थे उन्हें क्यों हराया गया। उन्होंने कहा जनाब थोड़ी सा हिस्सा उनको भी लेने दें। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है। खान साहब ने जो बात की है ये वो हकीकत है जो उन्हें बहुत पहले कौम के सामने लानी चाहिए थी। मैं 2018 के इंतखाबात के बाद से अपने निजी हलकों में अपने दोस्तों में मुसलसल कह रहा था कि आरडीएस को बिठाकर दर हकीकत पीटीआई से 30 से 35 नहीं बल्कि ओवरऑल 50 के करीब सीटों को चुराया गया। मकसद पीटीआई को सादा अक्सरियत न देकर एक कमजोर हुकूमत का क्याम था। आज इमरान खान ने उसका एतराफ करके मेरे उन खदशात को और मेरी उस खबर को दुरुस्त साबित कर दिया है। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।